پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہوا ہے، جہاں کہیں بھی جیسے اب ہم درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں تو فوراً وہ فرشتہ ایسا ہے کہ وہ ساری دنیا کے لوگوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی پہچان عطا فرمائی ہے اور وہ فوراً نام لکھ لیتا ہے، اور فوراً جو ہے جیسے ہم یہاں موبائل کا بٹن دبائیں تو فون جو ہے مدینہ منورہ چلا جاتا ہے، مکہ مکرمہ فون چلا جاتا ہے، ایسے ہی وہ فرشتہ فوراً آپ کے دربار میں حاضر ہو کر وہ سب کے درود شریف پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں شخص نے آپ پر درود شریف بھیجا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی وہاں آ کر کے میری قبر پر درود شریف پڑھے گا تو میں اس کو خود سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ بڑی سعادت ہے کہ کوئی خود جا کر کے وہاں درود شریف پہنچائے، سلام پہنچائے۔ اس لیے جب کوئی مدینہ منورہ جا رہا ہو تو ہمارے بزرگوں کا یہی معمول ہے کہ وہ سلام بھجواتے ہیں کہ بھئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ ہمارا سلام پیش کر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہر سال ایک خادم کو مقرر کیا ہوا تھا اور اس خادم کو دمشق سے شام سے بھیجتے تھے کہ جاؤ تو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں ہمارا سلام پیش کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک قبر پہ حاضری تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی قبر اطہر پر جو آتا ہے آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اسے پہچانتا ہوں۔ لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کی زندگی سنت کے خلاف ہو تو اس کو آپ دیکھتے نہیں، اس سے چہرہ موڑ لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ زندگی تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ کے نبی کی سنتوں سے مزین کر۔ آپ کی سنت کی قیمت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو ساتوں زمین و آسمان کے خزانے مل جائیں اور ایک آدمی کو ایک سنت مل گئی تو ایک سنت کی اتنی قیمت۔